سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میں 2 بیٹیوں کی ماں تھی۔ میرے ہسبینڈ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی کیونکہ میں 2 بیٹیوں کی ماں جو ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے نہیں پتہ تھا کہ زندگی میں یہ وقت بھی آئے گا۔ جب میکے میں رہتے ہیں نا ماں باپ کے گھر، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا پرایا ہے۔ شادی کر کے جب ہم سسرال جاتے ہیں تو سسرال والے کہتے ہیں یہ گھر تو ساس کا ہے، اور جب ہسبینڈ بنا کے دیتا ہے گھر تو ہسبینڈ کا نام ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہسبینڈ کا گھر ہے، تو ہمارا گھر کہاں ہے؟ کبھی کوئی ماں باپ ہی نہیں چاہتا کہ اتنا دہیز نہ دے کے ایک گھر 10 بائی 10 کا ہی دے دیا کرے تاکہ اس گھر سے اسے کوئی نہ نکالے۔ کچھ اس طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا۔ میری شادی ارینج میرج تھی، میرے ماں باپ کی مرضی سے میری شادی ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں بہت خوش ہو کے خوشی اپنی سسرال گئی۔ وہاں پہ بھی سب خوش تھے کیونکہ میں بڑی بہو تھی۔ بڑی بہو ہونے کی وجہ سے ساری ذمہ داریاں میری ہی تھیں۔ مجھے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ کوئی میرا یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، ہر ایک ذمہ داری میرے اوپر تھی اور میں نے بخوبی نبھایا بھی، بہت خوش ہو کے نبھایا، ہر ذمہ داری کو نبھایا۔ لیکن جیسے ہی پہلے سال میری پہلی بیٹی ہوئی تو میری ساس کا موڈ خراب ہو گیا۔ میرے سسر بھی کہنے لگے کہ ہمیں تو وارث چاہیے تھا، پوتا چاہیے تھا، یہ تو بیٹی آ گئی، اب کیا ہوگا؟ میری ساس نے کہا کوئی بات نہیں، چلو اگلی بار بیٹا ہو جائے گا۔ ابھی تو میری 1.25 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ دوسرے بچے کی فرمائش میرے سامنے آ گئی۔ میری بچی کو کوئی گلے نہیں لگاتا تھا، کوئی نہیں اٹھاتا تھا، کتنی گھنٹوں روتی رہتی، کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ مجھے احساس ہوتا تھا کہ اگر یہ بیٹا ہوتی تو شاید اس کو سبھی گلے لگاتے، سبھی پیار کرتے، لیکن سسرال کے اندر یہ کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ 1.25 مہینے بعد میں اپنی امی کے یہاں گئی تو میں رو کے کہنے لگی امی بیٹی پیدا کرنا ایک جرم بن گیا۔ امی نے مجھے تسلی دی اور کہا اللہ نے چاہا تو اگلے سال بیٹا ہی ہوگا۔ وہ بات بھی میرے دماغ میں آ گئی کہ شاید مجھے جلدی ہی دوسری پریگننسی کر کے بیٹا وارث دینا ہے اس گھر کو، تبھی میری عزت ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ 1 سال کی میری بچی تھی میری گود میں، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میں پھر پریگننٹ ہوں، تو پھر میری دوسری بیٹی ہو گئی۔ اس ٹائم پہ وہ جو 9 مہینے تھے وہ میں نے کیسے کاٹے مجھے ہی پتہ ہے۔ جو جس نے جیسا بولا میں نے ویسے کرا، ہر چیز کی میں نے، لیکن قسمت میں جو ہوتا ہے نا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن یہ دنیا ہے کہ بیٹی والوں کو عزت ہی نہیں دیتی۔ جب دوسری بیٹی ہوئی تو میری ساس سسر کو جب پتہ چلا تو میری ساس بہت ناراض ہوئی، اور اس بار میرے ہسبینڈ بھی ناراض تھے مجھ سے کہ بیٹی کیسے ہو گئی، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا۔ میرے ساس نے کہا ایک کام کرو، چپ چاپ سے ہاسپٹل سے گھر آ جاؤ، بچی وہیں چھوڑ دینا، کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا، 2 بچوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ میرے ہسبینڈ بھی اس بات پہ راضی تھے، پر میں ماں تھی، میں کیسے چھوڑ دیتی۔ میں نے منع کر دیا، میں روئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو پھر اس گھر میں آنا بھی نہیں، تم اپنی میکے چلی جاؤ۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہا کہ مجھے ہاسپٹل سے آ کر کے لے جاؤ، میرے ساس سسرال والے ایسے سے کہہ رہے ہیں۔ بھلا میں اپنے بچے کو، اپنے بدن کے حصے کو کیسے چھوڑ دوں، وہ بھی اتنا ننھا سا بچہ۔ میرے سسرال والے مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں امی مجھے آ کے لے جاؤ۔ بس میری امی آئی اور امی آ کے مجھے ہاسپٹل سے لے گئی، اور انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، میرے سسرال والوں کو سمجھایا، لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے ہم 2 لڑکیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہمارے پاس اتنا حساب نہیں ہے کہ ہم 2 بچی لڑکیوں کو پالیں۔ میری امی نے کہا ایک کام کرو، بڑی والی لڑکی مجھے دے دو اور چھوٹی والی کو تم رکھ لو۔ اب بڑی والی میرے پاس بہت لگتی تھی، لیکن میں اسے کیسے چھوڑ دیتی۔ پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو اس کو یہیں پہ، تھوڑے سے ٹائم کے بعد میں پھر لے جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی بچی کو اپنی امی کے حوالے کرا۔ اس بیچ میں میری بچی کو کئی بار بخار آیا، کئی بار طبیعت خراب ہوئی۔ امی جب بھی بولتی تھی تو میرے سسرال والے کہتے تھے کہ ابھی مر تھوڑی نہ جائے گی، رہنے دو اسے وہیں، اور یہاں لانے کی کوشش مت کرنا۔
ان کا ڈر تھا، خوف تھا، اس لیے میں اپنی بچی سے کبھی جب بھی جاتی مل کر آ جاتی۔ چھوٹی سی بچی میری معصوم مجھے دیکھا کرتی اور بس میرا دل اتھل پتھل ہو جاتا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ خیر بس اس طرح سے زندگی گزر رہی تھی۔ اب میرے سسرال والوں نے کہا کہ ہمیں بیٹا چاہیے ورنہ ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں گے۔ یہ بات میں بہت سن رہی تھی، بہت برداشت کر رہی تھی۔ اس کہانی میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میں نے کیا کیا نہیں فیس کرا اس وقت بھی، پر میں کیا کرتی۔ تیسری بار بھی مجھے بہت جلدی پریگننٹ ہو گئی میں، اور میری سونوگرافی کرائی گئی۔ اس میں پتہ چلا کہ میں پھر سے پریگننٹ ہوں اور میرے پھر بیٹی ہونے والی ہے۔ انہوں نے میری زبردستی آپریشن کرا دیا اور اس بچی کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ ایسے کرتے کرتے انہوں نے میرے ساتھ میں 3 سے 4 بار اسی طرح سے کرا اور ہر بار یہی پتہ چلتا کہ بیٹی ہونے والی ہے۔ بس اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میری جان اس قابل نہیں رہی کہ میں یہ سب چیزیں کراتی رہوں، مجھے میری ماں کے یہاں بھیج دو۔ اور انہوں نے مجھے میری ماں کے یہاں بھیج دیا اور پھر پلٹ کے کبھی نہیں دیکھا اور دوسری شادی کر لی۔ دونوں بچیاں میرے پاس ہیں، لیکن کبھی میرے سسرال والے آ کے نہیں دیکھتے، اور میرے ماں باپ نے اگر ان سے کہا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی صرف اور صرف بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں اور بیٹیوں کو ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، ہم کہاں تک رکھیں گے۔ بس زندگی نے مجھے یہیں پر چھوڑ دیا۔ گھر میں میکے کے اندر رہ کے زندگی ایسے کاٹ رہی تھی کہ گھر کے کتے کی بھی عزت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ بھابھیوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر وقت وہ بھی مجھے بولتی رہتی تھی سسرال چھوڑ کے یہاں آ گئی ہے، یہاں پر رہ رہی ہے۔ میرے پاس ایک ہنر تھا، صرف پڑھائی کا، کچھ اور چیزیں سکھائی نہیں تھی گھر والوں نے، بس پڑھایا تھا، وہ بھی میرا 12 ہی ہوا تھا، کوئی ہائی فائی نہیں تھی۔ میں نے کئی بار جاب کی کوشش کی، جاب بھی نہیں لگی، لیکن بس کہتے ہیں نا قسمت کو کبھی کبھی ترس آ جاتا ہے۔ کچھ بچے ٹیوشن کے میرے پاس آنے لگے، ہر ایک بچہ مجھے 200 روپے دینے لگا، جس سے کہ میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر لیتی۔ لیکن میری جو میکے میں میری بھابھیاں تھیں وہ مجھے بہت پریشان کرنے لگی۔ اتنے پیسے میں الگ گھر لے کے رہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ سسرال والوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ پھر اچانک مجھے پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی۔ میں اپنے بچوں سمیت سسرال پہنچی تو انہوں نے مجھے وہاں سے دھکا دے کے نکال دیا اور کہا کہ تمہارا اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، جو بھی تھوڑا بہت سامان لائی ہو لے کے جاؤ اور ہمارا پیچھا چھوڑو۔ پولیس میں گئی تو انہوں نے وہاں پیسے بھر دیے اور بس اس طرح سے مجھے چپ کر دیا گیا تاکہ میں آواز نہ اٹھاؤں۔ پھر دھمکیاں دی، اگر زیادہ پریشان کرو گی ہمیں تو ہم تمہارے بچوں سمیت تمہیں ایسا اغوا کرا دیں گے، ایسے ختم کرائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم اس دنیا میں کب آئی اور کب نہیں۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھے سمجھایا کہ بس خاموش ہو جاؤ اور بس اپنی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ میں نے کچھ ٹائم کے بعد سلائی بھی سیکھ لی اور گھر میں بیٹھ کے ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں اور دونوں بچوں کو پالتی بھی ہوں، کچھ سلائی کرتی ہوں، اور اس طرح سے میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ لیکن مجھے صرف اور صرف شکایت ہے اپنے ماں باپ سے، کاش تم مجھے ایک چھوٹا سا گھر دے دیتے، چاہے 10 بائی 10 کا کیوں نہ ہو۔ ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایک چھوٹا سا گھر دے دینا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو اس میں وہ کم سے کم زندگی تو گزار لے۔ میرے ہسبینڈ نے پلٹ کے ہی نہیں دیکھا کہ میں کہاں ہوں، میرے بچے کہاں ہیں یا میں کس حال میں رہ رہی ہوں۔ شادی کے بعد ان کے پھر ایک لڑکی ہوئی اور اس کے بعد ایک بیٹا ہوا، تو دوش کس میں تھا، مجھ میں یا ان میں؟ آج بھی میں یہ سوال کرتی ہوں اپنے آپ سے کہ پھر وہاں پہلی لڑکی کیوں ہوئی؟ اگر دوش مجھ میں تھا تو وہاں لڑکا ہونا چاہیے تھا۔ انہیں پوتے کی ضرورت تھی، انہیں پوتا بھی مل گیا اور پوتی بھی مل گئی۔ میرے بچوں کے سر پہ سے سب سائے ہٹ گئے۔ ماں باپ کب تک کسی کا ساتھ دیتے ہیں؟ رفتے رفتے پہلے ماں مری، پھر اس کے بعد باپ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے، بھائیوں نے منہ موڑ لیا اور مجھے اکیلا بے سہارا چھوڑ دیا۔ زندگی ایسے ہی کٹ رہی ہے اور آگے پتہ نہیں کیسے کٹے گی۔ آس پڑوس والے رحم کر کے مجھے کھانا بھی دے دیتے ہیں اور کبھی کبھی کپڑے بھی بھیجوا دیتے ہیں، جیسے میرے بچوں کو دیکھتے ہیں،
ٹیوشن پڑھاتی ہوں، سلائی رات اور دن کرتی ہوں اور کرائے کے گھر پہ رہتی ہوں، پر اب یہ ڈر نہیں کہ میرے ساتھ کل کو کیا ہوگا، یا میرے بچوں کو مار دیا جائے گا یا مجھ سے میرے بچے چھین لیے جائیں گے۔ تو یہ تھی میری زندگی کی کہانی۔ ایک کامنٹس آیا تھا کہ آپ آگے کی اسٹوری کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو آگے کی اسٹوری میں جب دوں گی، جب اسٹوری میرے پاس ہوگی، جتنی آتی ہے میں اتنی ہی دے دیتی ہوں۔ اس میں جھوٹ سچ بول کے میں اپنے اعمال خراب نہیں کر سکتی، اسی لیے جتنی مجھے اسٹوری بھیجی جاتی ہے میں اتنی ہی آپ تک پہنچا دیتی ہوں۔ تو آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے۔